बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये बंदा इस नौकरी के काबिल नहीं रहा। इस बंदे की दिमागी सेहत की जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि ये बंदा पागल हो चुका है। जो इसने किया है, ये ज़रा आप पिक्चर्स देखें। अयाज अमीर साहब ने कुछ बातें की थी और उसमें अयाज अमीर ने कहा था, नंबर एक, कि आपने प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले ये मुल्क कर दिया था। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि ये आपको एक्सटेंशन का शौक कहां से जाग उठा था, और इस तरह की उन्होंने कुछ सख्त बातें की थी जो बड़े साहब को बुरी लग गई हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि दैट मैन इज मेंटली इल एंड नॉट फिट फॉर द जॉब। ये जो हरकत की गई है अयाज अमीर साहब को कि ये जब अपने दुनिया न्यूज के ऑफिस से निकले तो इनकी गाड़ी को रोका गया, एक और गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे आई, उसे ब्लॉक किया, वहां से बंदे निकले 5 से 6 लोग, उन्होंने तशद्दुद किया, मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, कपड़े फाड़ दिए इनके, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया था कि जी खान साहब आपको एक्सटेंशन का शौक कब से हो गया था। मिसाल देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कोई बड़े सालों से, क्योंकि फिल्में देखनी छोड़ चुका हूं, भारतीय क्या हो और पाकिस्तानी क्या हो, तो फिर वो कोई याद आ जाती है पुरानी चीज 15-20 साल पुरानी, तो हवाला दे देता हूं। उस फिल्म में एक बड़ा ही कमजोर लागर सा कोई शख्स होता है, तो उसकी सेहत के बारे में कोई तंजिया बात की जाती है तो वो कहता है मां की गाली दे दो, लेकिन सेहत के बारे में बात ना करना। सेहत के मामले में हम बहुत ही टची हैं। इस शख्स को कुछ कह दो, को तुमने मार्शल लॉ लगाया है, तुमने जमहूरियत का गला घोट दिया है, तुमने कत्ल कर दिया है हर चीज का, आजादी इजहार का, आजादी सहाफत का, तुम जुल्म कर रहे हो लोगों पे, तुम जो मर्जी कह दें आप इस बंदे को, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप इसे ये कहना कि एक्सटेंशन गलती थी या एक्सटेंशन क्यों मिली है या दी गई है, ये इसके बारे में बहुत टची है, और आपको इसकी वजह बताता हूं एक जो मुझे समझ आती है। ये बंदा खुद को बहुत बड़ी तोप समझता है। ये समझता है कि पाकिस्तान इसके बगैर नहीं चल सकता, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के सारे मसाइल ये हल कर सकता है, पाकिस्तान को सिर्फ आगे लेके ये जा सकता है। और ये बंदे की सोच है जो मैं अब तक अंडरस्टैंड कर सका हूं। हर बुरी चीज जो हुई पिछली हुकूमत में इसने इमरान खान के खाते में डाली, जो कुछ अच्छा हुआ उसका क्रेडिट इसने बोल के लेना शुरू कर दिया। अपने तर्जुमान से कहा जाके कहो कि ये क्रेडिट हमारा है, मैंने ये अच्छा काम किया था, बुराई सारी इमरान खान ने की थी, अच्छाई सारी मैंने की थी, ये क्रेडिट लेने शुरू कर दिए। जैसे कोई बंदा ये कहता है, आपने वो सुना होगा कि एक आई थिंक मिलिट्री फैमिली के किसी बंदे को उसने 5 साल के लिए पता नहीं कितने अरसे के लिए जेल में डलवा दिया, उसने भी एक्सटेंशन के हवाले से कोई खत लिखने की गुस्ताखी की थी। ये एक्सटेंशन के मामले में बहुत टची है। आपको याद होगा अच्छी तरह, हामिद मीर ने कोई बोंगियां मारी, फौरन नून लीग की सारी क्यादत उसके साथ खड़ी हो जाती थी जाके। वो तोते वाली सरकार, उसके साथ सारे खड़े हो गए। वो जज फायदी था और उसकी बीवी पहुंच गई उसके घर, मतीउल्लाह जान सारे उसके घर पहुंच गए। ये वक्त है कि इमरान खान को खुद अपनी टॉप की क्यादत के साथ अयाज अमीर साहब के घर जाना चाहिए। इसको इतना बड़ा इशू बना देना कि इनको लेने के देने पड़ जाए और इंटरनेशनल मीडिया तक बात पहुंचे, उन्हें उठानी पड़ जाए मजबूरन। इस लेवल का आप इसको इवेंट बनाएंगे तो ये बैकफुट पे जाएंगे, वरना ये पीछे हटने वाले नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं, जो इनके इरादे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। ये तब हथकंडे आजमाए जाते हैं जब इनका लंबा प्लान होता है। अगर इन्होंने रिवर्स गियर लगाना है, डिलीट का बटन दबाना है, ये कभी ऐसे हथकंडे ना आजमाते। इसका मतलब यह है कि इनका प्लान बहुत लंबा है, इनकी प्लानिंग बहुत लंबी है, और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि ऐसे इवेंट्स या ऐसा कोई मसला हो जाए, सब साथ खड़े हो जाए उस बंदे के, सब अयाज अमीर साहब के साथ खड़े होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। टॉप लीडरशिप पीटीआई की वहां पहुंचे, साफियों को, वकला को और सिविल सोसाइटी के लोग वहां पहुंचे, वहां से वीडियोस बने, सोशल मीडिया पे वायरल हों, मीडिया तक पहुंचे, इंटरनेशनल मीडिया को इन्वॉल्व करें, खुद इन्वॉल्व करें, बुलाएं उन्हें और इन्वॉल्व करवाएं उन्हें, तब जाके ये मसला हल होगा, वरना ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, कोहराम बर्पा कर दें इसके ऊपर। अच्छा, इमरान खान ने ट्वीट किया इसके बारे में, लेकिन उनसे जाके मिलना बड़ा जरूरी है कल के जलसे में, बल्कि उन्हें अपने साथ बिठाएं, ज्यादा अच्छा, सॉलिडेरिटी शो करें, ऐसे ये कमजोर होंगे, वरना ये कमजोर नहीं होंगे, ये मजीद ताकतवर होते चले जाएंगे। ये बात ध्यान में रख लें। तो ये तो मैं यहाँ पे इतनी बात करूंगा कि मुल्क में मार्शल लॉ अब एलानिया लगा दिया गया है, और अमरीकी साजिश के हवाले से फजलुर रहमान ने गवाही दे दी है कि न्यूट्रल इसमें शामिल था। मैं आपको अमरीकी साजिश का एक और एविडेंस बताता हूं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है ना, हमको ये तो नहीं कि
امریکہ سے جا کے چھپ کے کوئی باتیں نکال کے یا پیپر لے آئیں گے. سرکمسٹینشل ایویڈنس آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ یہ سنیں دین فروش ملا کیا اقرار کر رہا ہے, اقرار جرم کر رہا ہے. یہ سنیں رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. اس کو صرف اقتدار کی جنگ کی بات مت کر, یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے. اور الحمدللہ کہ اس کا ادراک ہماری اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوا جس اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس سب سے بڑی غلطی کا بنیادی کردار تصور کر رہے تھے, اور اسے تلافی کی بھی کوشش ہم خیر مقدم کرتے ہیں. اور یہی سوچ ہو تو ہم اس کی پشت پر بھی کھڑے ہیں. ہاں جی, تو یہ جی اقتدار کی جنگ نہیں تھی, یہ ملک بچانے کی جنگ تھی. اور اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے تھے انہوں نے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی. اور اگر یہی سوچ چلتی رہی تو ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہوں گے. کیسے تلافی کی آپ مجھے بتائیں؟ رجیم چینج آپریشن کر کے تلافی کی. کون سی سوچ انہیں چاہیے کہ یہ جو مکس اچار ہے اس کو بیک کرتے رہیں, ایلفی ڈالتے رہیں تاکہ یہ جڑے رہیں اور ان کے کھانچے چلتے رہیں. یہ اعتراف جرم ہے. اب میں اس کو آگے آپ کو لے کے جاتا ہوں. ایک پٹواری تھا جس کا ٹائر برسٹ ہو گیا تھا اسلام آباد میں. رات کو 1 بجے کے بعد وہ کوئی زیادہ پانی پی لیتا ہے یا سیب کا جوس زیادہ پی لیتا ہے, تو وہ کوئی اپنے ہی مستی میں تھا, اس کا ٹائر پھٹ گیا. تو اس نے رات کو ٹویٹ کر دیا کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اور پتہ نہیں کون کون ہے. حامد میر کو کھانسی ہو جاتی تھی نا تو انٹرنیشنل میڈیا پہ خبریں لگ جاتی تھی کہ پاکستان میں آزادی صحافت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, فاشسٹ حکومت آ گئی ہے, ظلم ہو گیا, یہ ہائبرڈ نظام جو ہے یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے, زہر قاتل ہے. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں, دنیا کے کسی آپ کو اخبار میں کوئی خبر نظر نہیں آئے گی پاکستان میں جو صحافیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. عمران ریاض خان پہ اتنی ایف آئی آر کٹوا دی گئی ہیں کہ گننا مشکل ہو گیا ہے. ارشد شریف پہ ظلم ہو رہے ہیں, سمیع ابراہیم پہ ظلم ہو رہے ہیں. ابھی ایاز امیر کا میں نے آپ کو دکھایا, دوبارہ ملاحظہ فرمائیں. یہ بیچاروں کو مارا, ان کے کپڑے پھاڑ دیے, ان کو مکے مارے گئے, ان کے ساتھ ظلم کیا گیا اور کوئی آپ کو نظر نہیں آ گیا. یہ دیکھیں ان کی سوجی بھی آنکھ, ان کو مکہ مارا گیا ہے ایک سائڈ پہ, پھر دوسری سائڈ پہ ان کو مارا گیا ہے. نہ عمر کا لحاظ, نہ یہ دیکھیں پھٹے ہوئے ان کے کپڑے, وہ بیٹھے ہوئے, کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا. لیکن آپ کو کسی انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبر نظر نہیں آئے گی, مذمت نظر نہیں آئے گی. اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے امریکی رجیم چینج آپریشن کا. جب وہ کسی کی بیکنگ پہ ہوتے ہیں اس کے خلاف خبریں نہیں چلنے دیتے. بالکل اسی طرح جیسے بھارت کے مظالم کے خلاف کوئی خبر نہیں چلتی جو وہ مقبوضہ وادی میں کرتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ان کے ناجائز بچے نے جو بھی مظالم کیے ہوں, اسرائیل جو مرضی کر لے اس کو فری ٹکٹ دیا ہوا ہے انہوں نے. بالکل اسی طرح یہ جو حکومت ہے یہ ان کے لیے اسی طرح سیکرڈ ہے. یہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی بیان نہیں دیں گے. یہاں تک کہ عمران خان کے دور میں مغربی سفارتکار ٹویٹس کیا کرتے تھے جو آزادی اظہار ہے وہ پروٹیکٹ ہونا چاہیے, صحافیوں کو پروٹیکشن ملنی چاہیے, صحافیوں کا خیال. ابھی لوگ سندھ میں قتل ہو رہے ہیں, کوئی بولتا نہیں ہے. یہاں صحافیوں کو مارا جا رہا ہے, ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں, بولنا ناممکن بنا دیا گیا ہے, کوئی بولے گا نہیں. اور یہ سب سے بڑی گواہی ہے رجیم چینج آپریشن کے لیے. فضل الرحمان نے بھی مان لیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا ہے, اور اگر یہ کردار جاری رہا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ تو مان گیا نا, خود مان گیا, سب سے بڑا مہرا. اب یہ اور اعتراف کریں گے, فکر نہ کریں. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں جی, ہم غیر سیاسی ہیں. اس نے پراپرٹی ڈیلر کہا تھا ایک بندے نے, آپ نے اس کو مروا دیا تو شک کو یقین میں بدل دیا کہ پراپرٹی ڈیلر آپ ہی ہیں. کتا بڑا وفادار جانور ہے, لیکن جب وہ پاگل ہو جاتا ہے, یو ہیو ٹو وہ کرنا پڑتا ہے, آپ کو پٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہے. ہی از کمپلیٹلی لاسٹ دی پلاٹ. وہ مینٹلی انسٹیبل بندہ ہے, آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھا ہو اور اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہو. تو اس کے لیے عوام کو سٹینڈ لینا پڑے گا. وہاں اس کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بزدل ہیں, نظر آ گیا ہے کہ وہ سٹینڈ لینے والے نہیں ہیں, اور وہ کوئی صحیح فیصلہ کرے گا غلط کرے گا, کوئی بھی سٹینڈ لینے والا نہیں ہے, کوئی اس کو سیدھے رستے پہ لگانے والا نہیں ہے. لیکن عوام کو سٹینڈ لینا پڑے گا, اور سٹینڈ لینے کی شروعات آپ کر سکتے ہیں 2 جولائی سے. آپ پریڈ گراؤنڈ پہنچیں, عوام کی تعداد ہم اکٹھے ہوں گے. وہ نہیں جیسے کہانی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی کہ ایک لکڑی کو تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے, لیکن اگر لکڑیاں اکٹھی جوڑ کے رکھ دی جائیں تو توڑنا بڑا مشکل ہے. ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کے یہ ماریں گے, یہ گھسیٹیں گے ہمیں. مارشل لا لگا ہوا ہے ملک میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو اعلان ہو گیا نا. آپ ہمارے بارے میں بات کرو گے آپ کو مارا جائے گا, چپیڑے مکے مارے جائیں گے, آپ کو بولنے نہیں دیا جائے گا. پورا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے.
صورتحال یہ ہے کہ کوئی خبر بغلول کی اپروول کے بغیر نہیں چل سکتی. کچھ چینل ہیں جو ڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لگے ان پہ بہت پریشر، باقی سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. اتنا خطرناک مارشل لا پاکستان کی تاریخ میں نہیں لگا. پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں ملٹیپل مارشل لا لگے ہیں، آمریت کے دور ہم نے دیکھے ہیں، ایسی آمریت ہم نے کبھی نہیں دیکھی جو اب چل رہی ہے. اس کی وجہ کھل کے بہت جلدی سامنے آئے گی اور پتہ چلے گا کہ کیا کیا بیچا گیا تھا، کس کس چیز کا سودا کیا گیا تھا. پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کو کیسے ٹکوں کے عوض بیچ دیا گیا تھا، اور ٹکے بھی قوم کے لیے نہیں، ہر بندے نے انفرادی طور پہ اپنے لیے وصول کیے ہیں. قدرت اور قسمت اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، ان کو بھی تاریخ معاف نہیں کرے گی. تو بولنے کا وقت ہے. یاد رکھیں، اگر ہم آج خاموش رہیں گے تو یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی آئے گی، یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں. مارشل لا جب بھی لگا ہے 8-10 سالوں کے لیے تو لگا ہے، تو پھر سوچ لیں 8-10 سال ایسے گزارنے پڑیں گے. امیجن کر لیں ذرا اپنے ذہن میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں مارشل لا لگا ہوا ہے. آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. وہ لوگ جو کہتے تھے نہیں جی وہ الیکشن کروا دیں گے، اور نہیں جی ہو جائے گا، نہیں معاملات طے ہوں گے، اور میں آپ کو لگاتار ایک بات بتا رہا تھا، ملک میں مارشل لا ہے اور یہ کسی صورت بھی آسانی سے پاور چھوڑیں گے نہیں، اور آپ کو وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ایسے لوگ بزدل ہوتے ہیں جو مینٹلی انسٹیبل ہوں، بزدل بھی ہوں، وہ کیا کیا کر سکتے ہیں ملک کے ساتھ، آپ امیجن کر سکتے ہیں. ایک اور مووی کا مجھے سین یاد آ گیا، اس میں ایک سی ایم ہوتا ہے یا منسٹر ہوتا ہے کسی اسٹیٹ کا، وہ پکڑا جاتا ہے، اس کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے جس میں وہ کسی کو برائب کر رہا ہوتا ہے دوسرے بندے کو قتل کروانے کے لیے. وہ ویڈیو کیبل پہ چل جاتی ہے، سب دیکھ لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے نا سب کو گولی مار دو. یہ نہیں کہتا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں تو سرنڈر کر دوں، وہ کہتا ہے سب کو گولی مار دو. یہاں یہ جو مینٹلی انسٹیبل بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس وقت اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ سب کو مار دو، میں جتنا جس نے مجھے ننگا دیکھ لیا ہے ان سب کو مار دو. کیونکہ ننگا ہوا کھڑا ہے لیکن پوری قوم نے دیکھ لیا، تو یہ پوری قوم کو بھی داؤ پہ لگا دے گا. میں بڑی سخت باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن اپنے ملک کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، یہ بڑا ضروری ہے. آپ سب بھی اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں. ہم سب بولیں گے تو یہ چپ نہیں کرا سکیں گے، ہم علیحدہ بولیں گے تو یہ ایک ایک آواز کو چپ کرواتے رہیں گے. اب آپ کی باری ہے، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.